بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم تجوید کے سبق نمبر 10 کا آغاز کریں گے۔ ہم باب الصفات پہ تبصرہ کر رہے تھے کہ تجوید کے اندر صفات کیا چیز ہوتی ہیں اور تجوید کے اندر ان صفات کا کیا کردار ہوتا ہے۔ تو یہ تمام لیکچر میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں سبق نمبر 2 میں دے چکا ہوں کہ صفات کا تجوید میں کردار کیا ہوتا ہے اور صفات کا تجوید میں استعمال کیسے ہوتا ہے۔ آپ اگر اس سے پہلی والی ویڈیو آپ دیکھ لیں تو آپ کو یہ دونوں سوال، تجوید کے اندر صفات کا کردار کیا ہوتا ہے اور تجوید میں صفات کا استعمال کیا ہوتا ہے، یہ دونوں سوال آپ کو وہاں سے ان کے جوابات مل سکتے ہیں۔ تو میں ڈائریکٹ سبق کی طرف چلوں گا۔ اس سے پہلے ہم نے صفات غیر متضادہ یعنی وہ صفات جن کی ضدیں ہوتی ہیں وہ پڑھی تھی۔ آج ہم ان صفات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے جن کی کوئی ضدیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن ان کا تجوید میں کردار بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر قلقلہ کا کیا کردار ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ پورے قرآن کے ہر صفحے کے اندر، پورے قرآن کے اندر لاکھوں جگہوں پہ قلقلے ہیں، ٹھیک ہے۔ قل احد، صمد، فلق، خلق، یہ ان سب جگہوں پہ قلقلے ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ہر صفحے کے اوپر آپ کا واسطہ قلقلوں سے پڑے گا۔ اور تفشی میں کون کون سے حروف پائے جاتے ہیں؟ شین، منہ کے اندر آواز کا پھیلنا، ٹھیک ہے۔ را، تقریر۔ صفات غیر متضادہ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو قرآن کریم کے لاکھوں حروف آپ کے درست ہو سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے صفات غیر متضادہ کو سیکھنے کے لیے آپ کی کچھ نہ کچھ دلچسپی ضرور بن چکی ہوگی۔ تو آئیے ہم صفات غیر متضادہ تجوید کے سبق نمبر 9 کا آغاز کرتے ہیں کتاب سے۔ آپ نے صرف ان کو سمجھنا نہیں ہے، بالکل ایک ایک لائن کی تعریف ہے۔ اپنی تعریفات اگر اچھی طرح یاد کر کے قرآن کریم کے اندر استعمال ان کا سیکھ لیتے ہیں، ان کی ایک ایک لائن یاد کر کے اگر ان کا قرآن کریم میں استعمال آپ سیکھ لیتے ہیں، قرآن کریم کے لاکھوں حروف آپ کے درست ہو سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں صفات غیر متضادہ کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہیں صفات غیر متضادہ، اور صفات غیر متضادہ یہ کل 7 ہیں: قلقلہ، تفشی، استطالت، صفیر، لین، انحراف اور تقریر، ٹھیک ہے۔ دیکھیں قلقلہ کے اندر جو حروف پائے جاتے ہیں ان کا مجموعہ ہے قطب جد، قاف، طا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے۔ تفشی میں صرف شین پایا جاتا ہے۔ استطالت کا تعلق صرف ضاد کے ساتھ ہے۔ حروف صفیری یا صاد، زا، سین ہے۔ حروف لین، ٹھیک ہے، واو لین اور یا لین ہے۔ انحراف لام اور را ہیں، اور تقریر کا تعلق صرف را کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صفات غیر متضادہ کو اچھی طرح یاد کرنا ہے آپ نے۔ دیکھیں حروف قلقلہ جس صفت میں پایا جاتا ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ قلقلہ ساکن ہونے کی حالت میں آواز کا ہلنا۔ تفشی منہ میں آواز کا پھیلنا، منہ میں آواز کا پھیلنا یہ صرف شین کے صفت ہے۔ شین کو ادا کرتے وقت اگر آواز منہ میں نہیں پھیل رہی تو مطلب یہ کہ شین صحیح ادا نہیں ہو رہا۔ استطالت کا تعلق ضاد کے ساتھ ہے، یعنی زبان کو دراز کر کے حافہ کو اوپر کی 5 داڑوں پر لگانا، جیسے کہ مخارج کے اندر آپ کو سکھایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ زبان کو اوپر 5 داڑوں کے ساتھ، یعنی پوری زبان کو دائیں یا بائیں لگانا ہے، یا پوری زبان تعلق ساتھ چمٹا دیں تو بھی درست ہے۔ صفیریہ حرفوں میں سیٹی کی سی آواز پیدا ہونا، ٹھیک ہے، یعنی صاد، زا، سین ایسے 3 حروف ہیں جن تینوں حروف میں سیٹی ہوتی ہے۔ اگر ان حروف کے اندر سیٹی نہ پائی جائے تو ان حروف کی ادائیگی درست نہیں ہے۔ دیکھیں واو لین اور یا لین کو ایسی نرمی سے ادا کرنا کہ آواز بند نہ ہو، ٹھیک ہے۔ واو لین اور یا لین یہ کب ہوں گے؟ جب واو اور یا دونوں ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو۔ واو لین جیسے خوف، دیکھیں واو ساکن اس سے پہلے خا پر زبر ہے۔ یا لین جیسے یا ساکن اس سے پہلے صیف صاد پر زبر ہے، تو واو لین اور یا لین کی مثال ہے۔ لین کی تعریف کیا ہوگی؟ کیسی نرمی سے ادا کرنا کہ آواز بند نہ ہو۔ انحراف اس کا تعلق لام اور را کے ساتھ ہوتا ہے، یہ صفت لام اور را میں پائی جاتی ہے، یعنی لام اور را میں سے ہر ایک اپنی ادائیگی میں ایک دوسرے کے مخرج کی طرف کو مائل ہوتا ہے۔
یعنی لام اور را دونوں کی ادائیگی بالکل قریب قریب ہے، یعنی لام کو ادا کرتے وقت زبان جہاں پہ لگتی ہے، را کو ادا کرتے وقت زبان اس کے بالکل قریب لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ لام اور را ایک دوسرے قریب قریب ہیں۔ لام کو ادا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ زبان را کے بالکل قریب ہے، اور را کو ادا کریں گے تو زبان لام کے بالکل قریب آپ کو محسوس ہوگی، تو اس صفت کو انحراف کہتے ہیں، یعنی لام اور را میں صفت انحراف پائی جاتی ہے۔ تقریر، را کو ادا کرتے وقت کنارہ زبان میں کپ کپی سی ہونا، ٹھیک ہے، یعنی را کو ادا کرتے وقت جو زبان کے کنارے ہیں نا وہ ہلکے ہلکے ہلتے رہتے ہیں، کپ کپی سی پیدا ہونا۔ اگر زبان بالکل جام ہو جائے یا تیزی کے ساتھ ہلنے لگ جائے، یعنی تیزی کے ساتھ ہلے، مثلا مفر، یہ دیکھیں نا جو آخر پہ یہ والی جو آواز یہ بھی درست نہیں ہے، اور بالکل بند کر دیں مفر تو یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ جس وقت ادا کریں گے تو کپ کپی سی ادا ہوگی، مفر مفر، یہ دیکھیں آپ ادا کر کے دیکھیں تو زبان آپ کو تھوڑی تھوڑی ہلتی نظر آئے گی۔ تو یہ صفات غیر متضادہ تھیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو صفات کا آج اختتام ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اگلے سبق کی طرف ہم سفر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ حروف کی ادائیگی کے اندر صفات غیر متضادہ کا بہت بڑا تعلق ہوتا ہے، جیسے کہ تعریفات سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے، خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔